نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بعد الظن اسم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک گناہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کل ہم لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ بدگمان ہو جانا، برا گمان کرنا، یہ ایک گناہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کے ساتھ بدگمان ہو جانا، یہ بھی گناہ ہے، اور ایک ہے اللہ کے ساتھ بدگمان ہونا، یہ بھی گناہ ہے۔ جب انسان لوگوں کے ساتھ بدگمان ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انسان اپنا سکون ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سوچ میں رہتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے، یہ گمان کرتا رہتا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت دیکھ لیا، کسی کو خوش دیکھ لیا، تو انسان اپنے گمان کے ساتھ سوچتا ہے پتہ نہیں اس کو ایسی خوشی کہاں سے ملی ہے، اسے اتنا مال کہاں سے آیا ہے۔ یہ اس طرح سوچ کر وہ اپنا سکون ختم کر دیتا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس گناہ سے منع فرمایا ہے، ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اچھے گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ دو انسان ایسے ہیں جن کو زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، ایک بدگمان ہو جانا اور ایک بدزبان ہو جانا۔ جو انسان بدگمان ہو جائے اس کو بھی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا، اور جو بد زبان ہو جاتا ہے اس کے لیے دو نقصان ہیں۔ اس کے لیے ایک نقصان تو یہ ہے کہ اسے بھی دنیا میں کبھی سکون نہیں ملتا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی اسی بد زبانی کی وجہ سے آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ جو زبان ہے یہ شہد سے بہت زیادہ میٹھی ہے۔ اگر اس زبان سے میٹھے الفاظ نکلتے ہیں، اس زبان سے پیار و محبت کے الفاظ نکلتے ہیں، اس زبان سے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، خوش رکھا جاتا ہے، اس زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، تو یہ زبان شہد سے بہت زیادہ میٹھی ہے۔
اور یہ جو زبان ہے یہ زہر سے بھی زیادہ زہر ہے، خطرناک ہے۔ جب اس زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، جب اس زبان سے لوگوں کے تعلقات ٹوٹیں گے، تو یہ جو زبان سے ایسے بول نکلیں گے تو یہ بول جو ہیں یہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو تیر تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں، جو زبان کے الفاظ انسان کے دل کو چکنا چور کر دیتے ہیں، فرمایا کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ملتے۔ جو انسان زبان سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیتا ہے تو وہی انسان دوبارہ زندگی میں کبھی بھی اس انسان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا۔ آج کل ہمارے گھروں کے جھگڑے کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ آج کل ہر گھر میں اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بات منوا کر رہا ہوں، میری بات ہر حال میں مانی جائے، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خوش رہنے کا نسخہ بتاتا ہوں، فارمولہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ اپنا مقام اور مرتبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی بات ماننا شروع کر دو۔ جب آپ لوگوں کی بات ماننا شروع کرو گے تو لوگوں کے دل میں آپ کا مقام اور مرتبہ پیدا ہوگا۔ یہ جو زبان ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، پورے دین کا میں آپ کو خلاصہ بتلاؤں، پوری شریعت کا خلاصہ بتلاؤں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے۔ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ زبان صحیح سلامت ہے، یہ زبان دین کے مطابق چل رہی ہے، اس زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس زبان سے گناہ نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین صحیح سلامت ہے۔ اگر تمہاری زبان گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے، اگر تمہاری زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، لوگ تمہاری گفتگو سے تنگ ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین صحیح سلامت نہیں ہے۔ جب زبان صحیح سلامت ہے، جب زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی تو فرمایا کہ تمہارا دین بھی صحیح سلامت۔ جب زبان سے گناہ ہو، جب زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں تو پھر فرمایا کہ تمہارا دین بھی صحیح سلامت نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے برے گمان سے اپنے آپ کو بچانا، ایک ہے اپنے آپ کو بد زبان بننے سے بچانا۔ جب ہم ان دو چیزوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی
سکون حاصل کرنے والے بن جائیں گے اور آخرت میں بھی سکون حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں بھی صحیح اور لائک بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوسرے دوست احباب تک پہنچائیں بھی صحیح، تاکہ وہ آپ کے صدقے آپ کی وجہ سے دین سیکھنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔